السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی کے بعد، ذات گرامی پر درود اسلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ آج پھر ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن حکیم کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ الحاقہ اور سورہ معارج پر گفتگو کریں گے۔ گزشتہ مجلس میں جن صورتوں پر ہم نے گفتگو کی تھی وہ سورہ التغابن، سورہ الطلاق اور سورہ التحریم تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں آج کی صورتیں جو ہمارا مرکز و محور ہیں ان پر، اس سے پہلے ہم گزشتہ 3 صورتوں پر سرسری سے ان کے مضامین پر نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ ان صورتوں کے مضامین اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور نئے آنے والے ناظرین اور ناظرات اور سامعین اور سامعات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورہ تغابن جو ہے وہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 67 ہے، اور یہ سورت جو ہے یہ مدینہ میں ہجرت کے پہلے سال نازل ہوئی۔ اس میں 2 رکوع اور 8 آیات ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مکہ میں جو ہے مسلمان اس حال میں تھے کہ وہ کفار قریش کی بدسلوکی کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ کئی صحابہ کرام ایسے تھے جن کے بال بچے گھر بار سب کچھ وہیں رہ گیا تھا، اور کئی لوگوں کے رشتہ دار ان کو اس بات پر مجبور کرتے تھے کہ آپ یعنی اسلام کو ترک کر دیں اور یہاں اپنے گھروں میں رہیں۔ تو اس عجیب کشمکش میں وہ تھے، لیکن اس صورت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، دین کے لیے قربانیاں دیں اور مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ تو یہاں ان حالات میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے نازل ہوئی، سورۃ التغابن، اور اس میں پھر اسلام کا جو ہے ڈنکا بجایا گیا، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ آخرت کا جو یعنی عذاب ہوگا اس کے بارے میں تفصیل سے اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا اور اس سے ڈرایا گیا۔ پھر بتایا گیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اس کی تحمید و تسبیح بیان کر رہی ہے، اور پھر ان میں سے یعنی بتایا گیا کہ سارے ملک کا مالک جو ہے اور ساری خوبیاں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر جمع ہیں، لیکن پھر یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود 2 گروہ کے، ایک گروہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آیات پر عمل کیا، ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا، اور دوسرا گروہ جو منکرین کا تھا جنہوں نے انکار کیا۔ تو یہاں بتایا گیا کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو برے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ تو اس طرح یہاں بتایا گیا کہ ان منکرین کو دنیا میں بھی طرح طرح کے جو وہ عذاب دیے گئے، مصیبتیں آئیں، ہلاک کر دیا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس قرآن کی واضح اور روشن آیات پر ایمان لاؤ، اور ان کے مطابق اپنی زندگی جو ہے بسر کرو۔ پھر یہاں اس سورہ کا نام تغابن رکھا گیا، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے، چونکہ جنت میں ان لوگوں کے لیے بھی گھر بنائے گئے تھے جو جہنم میں چلے گئے، تو وہ گھر جو خالی ہوں گے تو یہ لوگ جو ہیں ان گھروں پر قبضہ کر لیں گے، تو اس وجہ سے اس کو تغابن کہا گیا سورت کو۔ اس کے بعد پھر سورہ طلاق جو دوسری صورت ہم نے پڑھی تھی، جو قرآن مجید کی پچھلی صورت جو ہے وہ 64 نمبر صورت ہے، اور یہ جو صورت ہے یہ
65 نمبر ہے سورہ طلاق، اور اس میں یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مدینہ میں 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے 2 رکوع اور 14 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، جس میں طلاق کے اکثر احکامات جو ہے وہ بیان کر دیے گئے تھے۔ یہاں ایک خاص مناسبت اور خاص مواقع اور طلاق کا طریقہ بتایا گیا، اور کس وقت طلاق دینی چاہیے، اور پھر نان، نفقہ اور سکنا کے مسائل بیان کیے گئے کہ طلاق دینے کے بعد بھی بیوی کو جو ہے وہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، اس کو اذیت نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو اپنے سے نکالنا چاہیے نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کا ایسا وہ کام کرے، یا اگر اس قسم شدید جھگڑے کی نوبت اور روز یعنی آدمی تنگ آ جائے روز کی تو میں سے، تو اس حالت میں وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال سکتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر عورت آپ کے طلاق کے بعد یعنی وہ عدت کی مدت میں ہے اور آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو اجرت دیں بچے کی دودھ پلانے کی، اور اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر کسی اور کو آپ دودھ پلانے کے لیے لے آئیں۔ تو اس کے بعد یہاں پھر یعنی طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا کہ عورت کو جب طلاق دی جائے تو وہ طور کی حالت میں دی جائے، یعنی حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہ دی جائے۔ یعنی طور سے مراد یہ ہے کہ وہ حالت حیض میں بھی نہ ہو، اور اس یعنی طور میں خامند نے اس کے ساتھ یعنی جو ہے وہ جماعت بھی نہ کی ہو، یعنی جو سیکسل انٹرکورس ہے، یعنی جو ازواجی تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان وہ نہ کیا ہو، یعنی بیوی کے قریب نہ گیا ہو، تو اس حالت میں یعنی طلاق دی جائے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں 4 دفعہ تقوی کا حکم دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ طلاق اور شادی کے مسائل کتنے اہم ہیں، کہ ان کے معاملات میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں میں احتیاط برتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تقوی کی کتنی اہمیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس کے بعد تیسری سورت جو ہم نے پڑھی تھی جس کا نمبر 66 ہے قرآنی ترتیب کے لحاظ سے، سورہ التحریم، اس کے 2 رکوع ہیں اور 12 آیات ہیں۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورہ طلاق میں مردوں کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اگر طلاق بھی دے دیں تو پھر بھی ان کو ویشیوں اور درندوں کے جیسا ان کے ساتھ سلوک نہ کریں، بلکہ ان کو اپنے گھروں میں رہنے دیں، ان کے نان و نفقے کا بندوبست کریں، اگر وہ دودھ پلائیں بچوں کو تو ان کو وہ اجرت دیں، اور اگر وہ راضی نہ ہوں دودھ پلانے کے لیے تو ان کو تنگ نہ کریں، یعنی نہ بیوی خامد کو تنگ کرے نہ خامد بیوی کو تنگ کرے۔ اچھے اگر وہ ایک دوسرے سے جدا بھی ہونا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے یعنی معروف طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان سے جدا ہو جائیں۔ پھر یعنی اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ یہاں عورتوں کو یہ وصیت کی گئی کہ وہ اپنے ناجائز مطالبات کے ذریعے مردوں کے خوش اخلاقی اور نرم خوئی سے جو ہے فائدہ نہ اٹھائیں، اور طرح طرح کے الٹے سیدھے مطالبات نہ کریں جو ان کے لیے مشکل ہوں۔ تو یہ بیسیکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے ٹھہرنے کے لیے تو وہاں آپ شہد استعمال کرتے تھے، تو اب ساری باقی ازواج مطہرات نے سقیم بنائی آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ آپ جس کے پاس بھی آئیں گے تو وہ کہے کہ آپ سے جو ہے وہ بدبو آتی ہے۔ تو اس طرح آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ اب میں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا، اور آپ کی ایک لونڈی تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان قسم کو توڑ دیں اور ان کا کفارہ ادا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں اس کو آپ اپنے اوپر کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ تو یہاں ان ازواج مطہرات کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کی اس طرز عمل سے، اس رویے سے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ کر آپ کو طلاق دے دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوگا، سارے مومنین فرشتے سب ان کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایسی بیویاں عطا کر دے گا جو آپ سے بہتر ہوں گی، جن کے اندر نیک بیویوں والی صفات ہوں گی۔ تو اس لیے حتیٰ کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ہے وہ طلاق کا ارادہ بھی فرمایا، لیکن پھر اس کی نوبت نہیں آئی۔ تو یہاں ان ساری چیزوں کا ان صورتوں میں تذکرہ تھا۔ اب الحمدللہ آج ہم 29واں پارہ جو ہے وہ ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بید الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر
قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک کی سورہ ملک کی ابتدائی آیات ہیں۔ اب دیکھیں کہ سورہ ملک ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ جو ہے یہ سورہ نمبر 67 ہے، اور یہ سورت جو ہے یہ قیام مکہ کے درمیانی زمانے میں نازل ہوئی۔ اس کے دو رکوع اور 30 آیات ہیں۔ اس سورت میں لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ جو اللہ کا نام لیتے تھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا نہیں مانتے تھے جیسا اس کو ماننا چاہیے، تو ان سے کہا گیا کہ اللہ کو اس طرح مانو کہ اس کی خوبیاں اس کے اندر سے ہی آپ ہی ابھر رہی ہیں، کسی باہر کی چیز کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اور سارے جہاں کا بادشاہ وہی ہے، سارا زور و قوت اسی کا قبضہ میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ساری مخلوقات کو اسی نے پیدا کی ہیں، ہر طرف اسی کی قدرت کا ظہور ہے، 7 آسمان اسی نے پیدا کیے جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اس نے ہر چیز کو بڑے قاعدے اور بڑے ضابطے اور طریقے سے بنایا، ہر چیز اپنی اپنی مناسب جگہ پر کام کر رہی ہے اور موجود ہے اپنی جگہ پر۔ جتنا اس کی مخلوقات کو غور سے دیکھو گے تمہاری حیرت بڑھتی جائے گی، دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو عجائبات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ یہاں ابتدائی کی آیات میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی کہ اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، زندگی اور موت کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور انسانوں زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ دیکھے کہ نیک لوگ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں اور وہ کیسے اعمال کرتے ہیں، اور فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ بڑے عزیز ہیں، بڑے غفور ہیں، بخشنے والے ہیں، زبردست۔ تو یہاں پھر آپ دیکھیں کہ یہ دعوت دی گئی کہ آپ آسمان کو ذرا دیکھیں، کیا خدا کی اس صنعت میں آپ کو کوئی کہا گیا کہ الذی خلق الموت خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، اوپر تلے یعنی آسمان کو بنایا، تو یعنی خدا کی اس صنعت میں آپ کو کوئی خلط نظر آتا ہے؟ پھر آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں، بار بار دیکھیں تو آپ کو کوئی خلل نظر نہیں آئے گا۔ تو یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ رب کائنات کی ان مخلوقات پر جتنا بھی غور کرو گے، رب کائنات کے عجائبات، کہیں شمس و حجر، کہیں زمین و آسمان، کہیں نباتات و جمادات، کہیں بلند و بالا پہاڑ، کہیں خوبصورت باغات، کہیں صحرا، کہیں ستارے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان ساری چیزوں کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ ساری چیزیں چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ کائنات کی ہر چیز چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، نباتات، جمادات، انسان، چرند پرند، ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو یہاں انسان کو دعوت دی گئی کہ دیکھو یہ کائنات کا سارا نظام جو آسمان اور زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، تو کیا ان چیزوں میں کوئی آپ کو ذرا سا عیب بھی نظر آتا ہے؟ کس طرح ایکوریٹ طریقے سے ہر چیز اپنے اپنے جگہ پر کام کر رہی ہے۔ پھر یہاں دیکھیں کہ کہا کہ کچھ روشن یعنی آسمان جو ہے وہ تاروں سے جگمگا رہا ہے، کچھ روشن ستارے جو ہیں وہ جگمگا رہے ہیں، اور کچھ ستارے ایک جگہ سے ٹوٹ کر ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ آگ کے گولے ہیں جن کی وجہ سے شیطانوں کو جو ہے ان کو مار بگایا جاتا ہے تاکہ دنیا میں غلط خبریں نہ پھیلائیں۔ پھر انہی شیطانوں کے لیے دوزخ بنائی گئی ہے، اس میں وہ داخل کیے جائیں گے جو اللہ کو بالکل نہیں مانتے۔ دوزخ کا جوش و خروش، اس آگ سے ڈرانے والے، یعنی دیکھ کر ان کے ہوش اڑ جائیں گے جب دوزخ کی آگ دیکھیں گے، دہلتی ہوئی آگ اور وہ عذاب دوزخ کا، اور اس میں وہ داخل کیے جائیں گے۔ فرشتہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ یہ کہیں گے ہمیں ڈرانے والے آئے تھے
لیکن ہم نے ان کی بات نہ مانی. کاش ہم ان کی بات مان لیتے تو آج ہم اس عذاب سے جو ہے محفوظ ہو جاتے، آج ہمیں اس آگ میں نہ جھونکا جاتا. تو وہ انہیں کہیں گے کہ اگر ہم سمجھ لیتے تو ہم رسولوں کی بات سنتے، تو آج اس آفت میں نہ پھنستے. برخلاف اس کے اللہ سے ڈرنے والے نیک بندے جو ہوں گے وہ اس دن چین و آرام سے ہوں گے، اور ان کو بڑا اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم کا باتوں کا یقین کر کے ان کا باتوں کو مانا جو ان کی آنکھوں سے اوجھل تھیں. پھر یہاں آگے انسان کو نصیحت کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنو اور اس کے عذاب سے ڈرو. اس نے اپنے نہ ماننے والوں کو دنیا میں ہی بڑی بڑی سزائیں دی ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. فرمایا کہ آسمانوں کو چراغوں یعنی ستاروں سے راستہ کر رکھا ہے، ہم نے ان ستاروں کو شیطان کے مارنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے دوزخ تیار رکھی ہے، اور وہ رہنے کی بہت بری جگہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ اس پر ایمان لائے بغیر کسی کو بھی نجات نہیں مل سکتی. تم خود ہی سوچو کہ ایک شخص جو سیدھے صراط مستقیم پر چل رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ ٹیڑھے راستے پر چل رہا ہے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ اس دن کی اولناک دن کی تصویر کھینچی گئی. قرآن نے بڑے پیارے انداز میں اس تصویر کو کھینچا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے. تقاد تمیز وہی تفور، اور یہ آواز اور جوش مارتی ہوگی. جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غصے میں تقاد تمیز من الغیظ، غصے میں یہ پھٹ پڑے گی. کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. پھر جب ہر گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جانا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. کہا کہ ہمیں ڈرانے والے بہت آئے لیکن ہم نے ان کی بات نہیں سنی، ہم ان کو جھٹلاتے تھے. ہم کہتے تھے کہ قیامت واقعہ نہیں ہوگی، نہ قیامت کا عذاب آئے گا. ہم قرآنی آیات کو جھٹلاتے تھے اور ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اس دن یہ لوگ تسلیم کریں گے کہ ہم گمراہ تھے، ہم نے رسولوں کی بات کو جھٹلایا، کاش ہم ایمان لے آتے. وہ حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے، لیکن اس وقت اور اس بات کا اظہار کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ جو ہے وہ دنیا میں بھیجا جائے تو ہم اچھے اعمال کریں. لیکن اس وقت وہ وقت گزر چکا ہوگا، کسی کو بھی پھر دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا اور نہ پھر موت آئے گی. پھر یہاں فرمایا وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في اصحاب السعير. یہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم دوزخ میں نہ جل رہے ہوتے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. تو اب انہوں نے اپنے جرم کا جو ہے وہ اعتراف کر لیا. تو بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ ہے. پھر فرمایا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، غیب پر ایمان لانے والے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. پھر یہاں دیکھیں کہ کہا گیا کہ دونوں انسان جو ہیں، ایک سیدھے راستے پر چلنے والا، صراط مستقیم پر چلنے والا، اور ایک ٹیڑھے راستے پر چلنے والا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، علم اور جہالت برابر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح ایک آدمی صراط مستقیم پر چل رہا ہے، مومن ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کے حکم کو مانتا ہے، قیامت پر یقین رکھتا ہے، فرشتوں پر یقین رکھتا ہے، اور نبی جو اس سے پہلے آئے ان پر ایمان رکھتا ہے، ان کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ منکرین ہیں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. پھر سورہ ملک ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اس صورت میں بتایا گیا کہ انسان کے کام اس وقت تک درست نہیں ہوں گے
جب تک وہ اللہ کو سبحانہ و تعالیٰ کو نہ مانے گا اور اس کی ذات میں اس کی کسی صفت میں اس کو یعنی کسی اور کو اس کے برابر شریک ٹھہرائے گا ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب دے کر کتاب مبین قرآن مجید بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اللہ کے نبی کو سچا مانو۔ یہ قرآن تمہیں بڑی واضح بینات حق اور باطل میں فرق کرنے والی باتیں بتاتا ہے، بڑی کھری کھری اور سچی باتیں بتاتا ہے، اس میں صداقت ہی صداقت ہے، اور یہ تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں تمہارے لیے روشنی ہے، اس میں تمہارے لیے علم ہے، اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ رسول تمہارے سامنے جو آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن میں یعنی نازل کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی جگہیں جو ہیں وہ دونوں زندگیاں سنور جائیں۔ پھر یہ دیکھو اللہ میں یہ ساری خوبیاں اس کی اپنی ہیں، کسی سے حاصل نہیں ہوتی، ان میں کسی قسم کی کمی یا نقصان کبھی نہیں ہوتا، وہ ہر لحظہ جو ہے نئی شان اور نرالی آن بان سے جلوہ گر ہوتی ہیں۔ اس نے تمہیں دنیا میں زندگی بخشی ہے جہاں تم کچھ دن رہ کر مر جاؤ گے، یہ عارضی زندگی ہے، اس زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ اس دنیاوی زندگی میں تم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کر لو، اخروی زندگی پھر تم اپنی مرضی سے جینا۔ پھر یہاں فرمایا گیا کہ اس سے زندگی اور موت پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا امتحان لے اور دیکھے کہ کون آدمی جو ہے وہ نیک عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، تاکہ مرنے کے بعد اسے ہمیشہ رات کی زندگی ملے۔ اور فرمایا کہ یقین کرو سارے جہاں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے، وہی اصل معنی میں سب کا مالک ہے، بادشاہ ہے، 7 آسمان اور زمین اسی نے پیدا کیے اور سب کو کرینے سے اوپر تلے سجا دیا کتنی خوبصورت طریقے سے۔ پھر فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور شیطانوں کو تاروں کے جلتے گولے مار کر بھگا دیا۔ اب وہ انسان کو سوا غلط باتوں سے کچھ نہیں بتا سکتے، اور جو لوگ ان کی پیروی کریں گے وہ انہی کے ساتھ جہنم رسید ہوں گے، اور جو شیطانوں اور ان کے ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سنو، تم اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ پھر یہاں دیکھیں ان آیات مبارکہ میں آگے فرمایا گیا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ فرمایا کہ وہ ایسا منعم ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں پر چلو اور خدا کی روزی میں سے کھاؤ پیو، اور اس کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر تمہیں جانا ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ إِن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم و تصرف وہ رکھتا ہے، وہ تم کو زمین میں دسا دے زلزلے لا کر اگر وہ چاہے تو۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گیا کہ جو کچھ آسمان میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، یعنی ایک اگر وہ چاہے ہوائے تند بھیج دے اور تمہیں تباہ برباد کر دے، فستعلمون کیف نذیر، تو ان قریب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ کتنا ڈراؤنا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر وہ چاہے تو زلزلہ بھیج کر تمہیں تباہ و برباد کر دے، زمین میں دسا دے، چاہے تو تمہارا رزق روک دے، چاہے تو تمہیں ذلیل و خوار کر دے، چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے۔ پہلے لوگ ان کی نافرمانی کر کے تباہ ہو چکے ہیں، تم نافرمانی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری شامت بھی اسی طرح آ جائے۔ منکروں کے اللہ سے کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ کا انکار کیسے ممکن ہے؟ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور دل تو اسی کے دیے ہوئے ہیں، اور تمہارے سارے کام انہی سے چلتے ہیں۔ یاد رکھو قیامت ضرور آئے گی، رسول تو فقط اس سے ڈرانے والے ہیں۔ قیامت کا وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کب آئے گی، وہی جانے کب آئے گی، مگر جب آ گئی تو پھر منکروں کی خیر نہیں ہوگی۔ مارے ہول کے ان کے ہولیے بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا، لو یہ وہی قیامت ہے جس کے آنے کا تمہیں
इंतज़ार था। बार बार हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबे करते थे कि ये क़यामत कब आएगी। तो अब इनसे कहा जाएगा ये वही क़यामत है जिसके बारे में तुम कहते थे कि अगर वाकई आप सच्चे हैं तो फिर आप हम पर पत्थरों की बारिश कर दें, हम आप हमारे ऊपर कोई अजाब नाजिल कर दें, और वो क़यामत कब आएगी हम ज़रा देखें। तो बार बार पूछते थे। तो क़यामत वाले दिन इन्हें कहा जाएगा कि ये वही क़यामत है जिसके बारे में तुम्हें इंतज़ार था और बार बार तुम्हें बड़ा इश्तियाक था और बार बार सवाल करते थे कि कब आएगी। तो अब देख लो ये आ गई है। फिर यहाँ अब देखें कि मुनकरों को इरशाद है कि तुम्हें मुसलमानों के पीछे पढ़कर उनकी इत्तबा नहीं करना चाहिए, तुम अपनी फ़िक्र करो कि अल्लाह के अजाब से कैसे बचोगे। मुसलमानों का तो अल्लाह ही है और वही इनके वाली वारिस है, लेकिन मुनकर जो हैं उनको बताया गया कि तुम्हारा क्या बनेगा। मोमिनीन की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मदद करेंगे और उनको जन्नत में दाखिल करेंगे, उनके अमाल अच्छे होंगे, लेकिन तुम्हारी मदद कौन करेगा, तुम अपनी फ़िक्र करो। तो यहाँ इस सूरत फिर आखिर में इसमें कहा गया कि तुम्हें इसके अजाब से बचाने वाला कौन होगा, ये सवाल किया गया। और इस सूरह मुबारक में जो है अब देखें कि जो इसका मौजू है वो याद दहानी और तंबी है। यहाँ मोमिनीन को ये याद दहानी करवाई गई कि पहली उम्मतों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला का, उसके रसूलों का, उसकी किताबों का इनकार किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह उन्हें तबाह बर्बाद किया। और अगर तुम्हारी रवश ये होगी, आज तुम भी अपनी किताब से रूगर्दानी करोगे, कुरान के करीब नहीं जाओगे, उसको सिर्फ ताकू में बंद करके रख दोगे, तो फिर तुम्हारा भी हाल वही होगा और कुरान फिर तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देगा कि इस उम्मत ने जो है मुझे महजूर कर दिया था, ये मुझे पढ़ती नहीं थी, ये मेरे हकूक़ अदा नहीं करती थी, इसने मुझे अच्छी तरह पढ़ना नहीं सीखा, इसने मेरा पैगाम आगे नहीं पहुंचाया, इसने मेरे पैगाम को समझा नहीं, इसने गौर व फिक्र नहीं किया, तदब्बर नहीं किया, और फिर इसने मेरा पैगाम जो है वो दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाया, और फिर इसने मेरी आयत पर अमल नहीं किया। तो एक एक चीज़ की जो है वो कुरान फिर उसके ख़िलाफ़ हुज्जत बन जाएगा। और अगर जो लोग अमल करने वाले होंगे, कुरान उनके लिए गवाही देगा और कब्र में भी उनका मुनस होगा, साथी होगा। जब कोई भी साथ देने वाला नहीं होगा, जब रिश्तेदार आपके अजीज़ व अक़ारिब आपको वहाँ तक जब रूह निकल जाती है, तो फिर कोई भी नहीं कहता कि ये मेरे अब्बा जी थे, ये मेरी अम्मा जी हैं, ये मेरी दादी जी थी। फिर उस वक्त कहते हैं आप जल्दी जल्दी दफनाओ। फिर बड़े बड़े जो हमारे टाइटल और अलक़ाबात होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि अब डेड बॉडी को उठाओ और मुर्दे को दफन करो जल्दी जल्दी, ताकि हम फारग हो जाएं। ज़रा कभी हमने गौर किया इन बातों पर कि जब मैयत को उठाते हैं तो कुछ लोग आपके जनाजे तक जाते हैं, कुछ जनाजे से वापस आके आपकी कब्र तक जाते हैं, दफना के सब लोग वापस आ जाते हैं। कब्र में सिर्फ आपके अच्छे अमाल काम आएंगे। इसलिए यहाँ हम अगर कोई तैयारी कर लेंगे उसके लिए तो यही चीज़ें हमारे काम आएंगी, वरना वहाँ में बहुत पछतावा होगा और फिर कोई भी चीज़ वहाँ काम नहीं आएगी। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की नफरमानी पर दुनिया और आखिरत दोनों के अजाबों का बताया गया और अल्लाह की कुदरत का बयान फरमाया गया। इस सूरह मुबारक में तौहीद का बयान है और जहन्नम में दाखिल होने वालों और दरोगा जो जहन्नम का है उनके दरमियान मुकालमा का जिक्र है, एक दूसरे के साथ उनके जो सवालात और जवाबात हैं उसका जिक्र है। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि सूरह मुल्क जो है ये मक्की सूरत है, इसमें 30 आयात हैं और 2 रुकू हैं। इस सूरह मुबारक के बारे में आक़ाए दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके फ़जीलत के बारे में कई रवायात वारद हैं। उनमें से एक हदीस हम यहाँ कोट करते हैं। वो हदीस वो है जो जिसके रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि इस हदीस को इब्न माजा ने, सुनन निसाई ने, सुनन अबी दाऊद ने, सुनन तिरमिज़ी ने सब ने जो है वो नकल किया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान करीम में 30 आयात हैं जो अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करती हैं, चनाचे इसकी मग़फ़िरत कर देती है। यानी जो शख्स इसको पढ़ने वाला है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी मग़फ़िरत कर देंगे, ये सूरत उसके लिए सिफारिश करेगी। इसीलिए इसको मानिया और मुंजिया भी कहा जाता है। मानिया यानी आपके और अजाब के दरमियान आयल हो जाएगी, और मुंजिया यानी आपको निजात दिलाएगी। तो यानी अजाब कब्र से बचाने वाली। इसलिए अक्सर मशाइख का मामूल ये रहा है कि वो इसे नमाज इशा के बाद बड़े इत्माम से पढ़ते थे, और सूरह जो ये अल मुल्क है इसको रात को सोने से पहले पढ़ कर सोना चाहिए। इसमें इंसान की हिफाजत होती है। और फिर जैसे मैंने बताया कि
یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پھر سفارش کرے گی آپ کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دیں گے۔ سورہ ملک میں اگر ہم غور کریں تو بنیادی طور پر اس میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس میں پہلا مضمون یہ بیان ہوا کہ ارض و سما پر حقیقی بادشاہت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات کا نظام ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، اسی کے ہاتھ میں فقر و غنا ہے، جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں من کا نظام ہے، جسے چاہتا ہے رزق زیادہ عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم عطا کرتا ہے۔ وہ علیم و خبیر ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے، زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اسی نے راستے بنائے، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو جو ہے اسی نے وہی روکے ہوئے ہے ان کو، یعنی کس طرح وہ ہوا میں اڑتے ہیں، یہ ساری اسی کی قدرت ہے۔ ہر کسی کو روزی دینے والا وہی ہے۔ اس صورت کی مختلف آیات جیسے آیت نمبر 1 میں، آیت نمبر 2 میں، 13 میں، 14 میں، پھر 15، 19، 21 میں یہی مضمون جو ہے وارد ہوا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں کہ کہا گیا کہ ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر ولقد کذب الذین من قبلہم فکیف کان نکیر ولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن وما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء قدیر امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ ان آیات میں ان چیزوں کا رب کائنات کی قدرت کاملہ پر یہ ساری چیزوں کا جو نظام ہے اس کے متعلق گفتگو کی گئی۔ پھر یعنی دوسرا مضمون جو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا وہ یہ کہ رب العالمین کے وجود اور وحدانیت پر تقوینی دلائل ہیں۔ آسمان کی چھت، اس میں ستاروں کی کندیلیں، زمین کا فرش اور اس کے بہتے ہوئے پانی کے چشمے ایک حکیم و خبیر ذات کے وجود کی جو ہیں فرمایا گیا کہ خبر دے رہے ہیں۔ پھر تیسرا مضمون جو اس سورہ ملک میں بیان کیا گیا کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام، وہ دوزخ جو جوش مار رہی ہوگی، یوں لگے گا کہ غصے سے یہ پھٹ جائے گی، اس عذاب کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور پھر ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہی وہ قیامت ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ تو یہ مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بے عیب ہے، پھر رب کائنات کی قدرت کے روشن دلائل بیان کیے گئے، پھر اس اولناک دن، قیامت کے اولناک دن کی بڑی پیارے انداز میں قرآن نے تصویر کھینچی کہ کتنا ہولناک دن ہوگا، کتنا خوفناک دن ہوگا، اور پھر یعنی فرمایا گیا کہ اس دن یہ مجرم جو ہیں خود بخود اعتراف کر لیں گے اپنے جرم کا، اور یہ تسلیم کر لیں گے کہ ہم گمراہی میں تھے۔ جب ان سے دروغے پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں ڈرانے والے آئے تھے لیکن ہم نے انکار کیا۔ اب دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا کل مرضعۃ عما ارضعت، یعنی وہ اتنا خوفناک دن ہوگا قیامت کا دن کہ جو حاملہ عورتیں ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ گرا دیں گی۔ اور پھر کہا گیا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ لوگ نشے میں ہیں، لیکن وہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن سب لوگ بغیر لباس کے ہوں گے، تو کیا وہ ایک دوسرے کے ستر نہیں دیکھیں گے؟ تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ نظر کو اوپر اٹھا سکے۔ اللہ اکبر۔ تو ان چیزوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ قیامت کا یہ کیسا ہولناک منظر ہوگا، قبر کا منظر کیسا ہوگا، جب قبر میں انسان کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا، نہ اس کا کوئی رشتہ دار کام آئے گا، نہ بہن بھائی کام آئیں گے، نہ مال و دولت کام آئے گا۔ اس وقت صرف آپ کے نیک اعمال، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کا تقوی، آپ کا قلب سلیم کام آئے گا۔ تو اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنی اصلاح کر لیں۔ پھر یہاں یعنی اگلی آیات میں رب کائنات کی قدرت کے نمونوں کے متعلق بیان کیا گیا۔ پھر یعنی یہ بیان کیا گیا کہ تکذیب کا جو نتیجہ ہے وہ تباہی کا پیش خیمہ ہے،
پھر فرمایا کہ رزق جو ہے تمام کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور قیامت برحق ہے، اس نے آنا ہے۔ پھر ہر آدمی کو جو ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوچھتے تھے بار بار کفار، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، یہ بار بار حضور سے کہتے تھے کہ کب قیامت آئے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی علم ہے کہ وہ کب آئے گی۔ تو پھر آگے یہاں مختار حقیقی کے بارے میں بتایا گیا، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی ورحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بتلاؤ خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحمت فرما دے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ آپ کہیے قل هو الرحمن آمنا بہ وعلیہ توکلنا، کہ ہم اس پر ایمان لائے، ہم اس پر توکل کرنے والے ہیں، وہ بڑا رحمان ہے۔ تو فرمایا گیا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ گمراہی میں کون ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر تمہارا پانی نیچے بہت دور چلا جائے، غائب ہو جائے، تو وہ کون ہے جو تمہارے پاس سود کا پانی لے آئے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ کنویں سے ہم پانی یا سمندر سے پانی ملتا ہے، تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت دور لے جائیں تو انسان کی کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں یعنی آخرت کا یہاں نقشہ کھینچا اور اپنی قدرت کاملہ پر جو دلائل قائم کیے۔ اس کے بعد ایک بدبخت انسان ہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد پھر اگلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ سورہ القلم ہے۔ سورہ قلم جو ہے یہ سورہ نمبر 68 ہے، اور اس میں جو ہے اس کی آیات کی تعداد 52 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ابتدائی آیات میں نے 7 آیات تلاوت کی ہیں سورہ القلم کی۔ تو سورہ قلم جو ہے آپ اگر اس پر غور کریں تو اس سورہ مبارکہ میں باغ والوں کی تمثیل کے ذریعے خبردار کیا گیا ہے کہ آج جو تمہیں امن و اطمینان حاصل ہے اس سے کسی دھوکے میں نہ ہو، جس خدا نے تمہیں سب کچھ بخشا ہے اس کو چھین لینا بھی عطا ہے، یعنی اگر وہ عطا کر سکتا ہے تو وہ چھین بھی سکتا ہے۔ تو ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن کی سورہ نمبر 68 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ کے قیام کے زمانہ کے پہلے دنوں میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع ہیں۔ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے ہو سکتا، اور یہ بت جنہیں تم پوج رہے ہو، یہ پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں، ان سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو تمہارا بھی حشر اس جیسا ہوگا۔ بلکہ مکہ والے اپنی پرانی رسموں پر جمے ہوئے تھے، ان کے خیال میں بھی نہ تھا کہ ان بتوں سے بہتر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، یا ان کے طریقے سے اور کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نئی بات سن کر کہنے لگے کہ تم تو نعوذ باللہ دیوانے ہو، جو ایسی باتیں کہتے ہو جو ہم نے نہ کسی سے سنی اور نہ کبھی کہیں۔ پھر یہاں کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یعنی دیوانے ہو جو ایسی باتیں کہتے ہو جو ہم میں سے کسی نے نہ کہیں اور نہ سنی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ معاذ اللہ تمہاری عقل میں کچھ فطور ہے۔ یہ نعوذ باللہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ تو ایسی حالت میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا نزول ہوا۔ پھر یہاں ارشاد ہوا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری باتوں کو سب دیکھ رہے ہیں، عقل مند اس کو دیکھ کر قیامت تک چھوڑ جائیں گے، اور یہ سب انتہائی دانائی کی باتیں ہیں۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ یہ قرآن جس کو تم زبانی سنا رہے ہو یہ قلم سے بھی لکھا جائے گا، اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا اور تمہاری دانائی اور ہوشیاری کی گواہی دے گا۔
کہ तुम अल्लाह के फ़ज़ल से दीवाने और मजनून नहीं हो, बल्कि अक्लमंदों के सरदार हो, अक्लमंदों के लीडर हो, और तुम्हारा सबक सबसे बड़ा हुआ है और सबसे अच्छा है, तुम्हारी बातें सबसे अच्छी हैं। इस किताब में जो बातें बयान हुई हैं वो सच्ची और खरी बातें हैं, और इन बातों को बड़े अच्छे अंदाज में वाज़िया करके आप इन लोगों को बताते हैं। इन बातों से बेहतर कोई बात नहीं है। इन लोगों को आगे चलकर मालूम होगा कि कौन जो है वो गुमराह है, कौन पागल है, कौन दीवाना है, और फिर इनको पता चल जाएगा कि ख़ुद यही लोग जो हैं ये दीवाने थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्लमंद और होशियार थे। सीधा रास्ता तो अल्लाह ही दिखाता है और वही फैसला करेगा कि सही रास्ता कौन सा है और गलत कौन सा। अब तुम इनकी बात ही ना सुनो जो तुम्हें गलत और झूठा समझते हैं। हम तुम्हें बताए देते हैं कि गलत चलने वाले कौन हैं। किसी का मालदार और साहिब औलाद होना इस बात की अलामत नहीं है कि वो अच्छा है, इसकी बात मानने के काबिल है। माल तो आर्जी चीज़ है, आने जाने वाली चीज़ है। कल जिन लोगों के पास था वो छोड़ कर चले गए, आज आपके पास है, आप भी छोड़ के चले जाएंगे। तो असल चीज़ ये है कि यानी फरमाया गया कि आप को हम एक मालदार घराने का किस्सा सुनाते हैं, उनका हाल बताते हैं कि उनकी गलत फहमी और गलतकारी की वजह से इनका क्या असर हुआ। उनका जो वालिद था उसका बाग था, वो उस बाग में गरीबों और फ़कीरों के लिए भी हिस्सा रखता था, उनको हिस्सा देता था, उनकी मदद करता था उसके ज़रिए। लेकिन जब वो फोत हो गया तो उसके औलाद ने सारा माल अपने लिए जमा करना शुरू कर दिया और जमा करके अपने घर में ले जाते और तरह तरह के बहाने और इले बनाते कि अब हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस बाग को ही तबाह कर दिया। तो ये किस्सा बताया गया कि ये माल की हैसियत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर देते हैं तो जब इंसान उसको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं इस्तेमाल करता तो वो वापस भी ले सकते हैं। फिर यहाँ फरमाया कि चिश्मे ज़दन में इनका सब माल जो है वो गारत हो गया और वो हाथ मलते रह गए। फरमाया सुनो, असल चीज़ अल्लाह से डर कर बुरे ख्यालात से दूर रहना और बुरे कामों से बचना है। ऐसे लोगों को मरने के बाद बड़ी बड़ी नेमतें मिलेंगी और वो हमेशा चैन और आराम से जो है वो जन्नत में ज़िंदगी बसर करेंगे और ऐश व इशरत से वहाँ रहेंगे। ये मत समझना कि परहेज़गार और गुनहगार बराबर हो सकते हैं। अच्छाई का बदला अच्छा और बुराई का बदला बुरा मिलकर रहेगा। ये लोग गलत ख्यालात पर कायम हैं और इनके काम बुरे हैं। इनके पास इसकी कोई सनद नहीं है कि ये ठीक रास्ता पर हैं। क़यामत की जब हकीकत खुलेगी तो इनकी आंखें भी खुलेंगी। अब तुम इनकी बदसलूकी पर सब्र से काम लो और अल्लाह के अहकाम जो है अहकामात दिलो जान से बजा लो। नेकी का इंजाम ही बेहतर हुआ करता है। जिस तरह सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अन्नासु नियाम इंतबहु इज़ा मातू, लोग जो हैं वो गफलत की नींद सोए हुए हैं, इनकी आंख उस वक्त खुलेगी जब क़यामत आएगी, मौत आएगी। इस सूरह मुबारका में फिर बाग वालों की तमसील के ज़रिए ख़बरदार किया गया कि आज जो तुम में अमन हासिल है, इत्मीनान हासिल है, राहत हासिल है, इससे किसी धोखे में न रहो। जिस खुदा ने तुम्हें ये सब कुछ बख्शा है इसको छीन लेना भी जो है वो उसके अख्तियार में है। फिर सूरह मुबारका ये जो है ये मक्की है। इसमें जो है इस सूरह मुबारका में 52 आयात हैं और 2 रुकू हैं। चूँकि इस सूरह की इब्तिदा अगर आप देखें तो वो नून वल कलम वमा यस्तरून, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ कलम की कसम उठाई है और दवात की कसम उठाई है, इसलिए सूरह कलम इसे कहा गया। ये कलम की अज़मत और इसके अजीम नियामत होने पर यानी दलालत है। हदीस पाक में भी कलम की अज़मत को बयान किया गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आक़ाए दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे कायनात ने सबसे पहले जिस चीज़ को पैदा किया वो कलम था। फिर इसे पैदा करने के बाद फरमाया कि लिखो, तो कलम ने पूछा कि क्या लिखूं, तो फरमाया तकदीर लिखो। चनाचे इस दिन से क़यामत तक जो कुछ होने वाला था वो कलम ने लिख दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नून यानी दवात को पैदा फरमाया। ये कलम वही है जिसने असलाफ के तमाम आलूम, हदीस, कुरान, तफसीर, ये सारी चीज़ें हम तक नकल की हैं और पूरी दुनिया में मालूमात की इशाअत का ज़रिया बनता है। कुरान ने कलम और तालीम व तअल्लुम की अहमियत जो है इस माहौल में बयान की, जो माहौल कलम और दवात से खाली था, जिसकी कलम और दवात के साथ बेगानगी थी, दूरी का माहौल था।
سورہ قلم میں جو ہے 3 مضامین کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا، اور ان مضامین کو اس سورہ مبارکہ میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور آپ کے اخلاق و مناقب کا بیان ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ سب سے پہلے تو قسم کھا کر فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں، اور آپ کے لیے جو ہے بے انتہا اجر ہے، اور آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور پھر آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یہاں پھر آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم، ابو داؤد اور سنن نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، قرآن کریم آپ کا اخلاق ہے۔ یعنی گویا آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی حقیقی صورت میں موجود تھے۔ آپ قرآن کی ایک عقائد پر عمل کرنے والے تھے، قرآن کو سب سے بہتر پڑھنے والے تھے، قرآن کو سب سے بہتر سمجھنے والے تھے، قرآن کا سب سے بہتر پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے والے تھے، قرآن کی صحیح طریقے سے تعلیم دینے والے تھے، قرآن کے ذریعے لوگوں کے دلوں کا تصفیہ کرنے والے تھے۔ سب سے پہلی جو اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد وہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کی صورت میں رکھی، جس سے پھر بڑے بڑے دنیا کے نامور جو اسکالر تھے وہ وہاں سے نکلے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی حدیثیں کیسے روایت کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب لوگ کھیتی باڑی میں مصروف تھے، اپنے بزنس کر رہے تھے، اس وقت میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کرتا تھا۔ یعنی یہ ایسے ہی نہیں آگے علوم ہم تک۔ صحابہ اکرام کی بڑی قربانیاں تھیں، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنے بیوی چھوڑے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کر یہ سب کچھ کیا۔ پھر یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کے اخلاق کو مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مخالفین تھے ان کی پستی بھی بیان کی گئی، کہ ان کی اخلاقی پستگی، ان کی کمینگی، ان کی کج فکری کو بھی بیان کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، بیکار ہو، کمینہ ہو، عیب گو ہو، چغل خور ہو، بلائی سے روکنے والا ہو۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ ان موضوعات کو آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک کی آیات میں بیان کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ یہاں دیکھیں فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین، جو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا ہے، ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک ذنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم۔ کہا گیا کہ جو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا ہے، ذلیل، عیب کرنے والا، لوگوں کو چلنے والا، ساتھ چغلی کے، منع کرنے والا خیر سے، بلائی سے، تو ان لوگوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں۔ پھر اس کے بعد دوسرا مضمون جو اس سورہ مبارکہ میں ہے، وہ اس مضمون کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اس سورہ مبارکہ میں، وہ ہے اصحاب الجنہ، یعنی باغوں والا قصہ جو ہے۔ تو جنت کو جنت بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت سارے باغات ہوں گے۔ یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ جو ہے یمن کے قریب تھا۔ اس کا مالک جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اپنی پیداوار میں سے غریب لوگوں کو حصہ دیتا تھا،
ان کی کفالت کرتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد جب اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مساکین کو محروم رکھنے اور ساری دولت خود سمیٹ کر یعنی وہ سنبھالنے کا اپنے گھروں میں منصوبہ بنایا۔ اللہ نے اس باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس ساری بات کا تذکرہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک کی آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس قصہ میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو اپنی ثروت اور غنا پر بڑا غرور و تکبر کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے ان چیزوں سے مستفید ہوں، اور ان کا بخل یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ ان کے مال و متاع سے کسی اور کو فائدہ پہنچے۔ کفار کے لیے عبرت آموز یہ قصہ بیان کرنے کے بعد یہ سورہ جو ہے متقین کا انجام بھی بتاتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ محسن اور مجرم، نافرمان اور فرمانبردار، باغی اور وفادار دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 34 سے لے کر پھر 41 تک کی آیات ہیں۔ تیسرا اہم مضمون جو سورہ بیان کرتی ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، لائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ کشف ساق یعنی پنڈلی کھولے جانے سے علماء نے قیامت کے شدائد اور اولناکیاں مراد لی ہیں۔ آخر میں عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین کی عزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ گویا اس سورہ میں باغ والوں کا واقعہ کہ جن کا باغ غرباء و مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں آگ کی نظر ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی کا بیان یہاں کیا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند اور اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اگر ہم یعنی اس سورہ مبارکہ پر دیکھیں تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل البشر قرار دیا گیا، پھر ان لوگوں سے بے توجہی کا حکم دیا گیا جو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، اور پھر یعنی تانے دینے والے ہیں، چغلیاں لگانے والے ہیں۔ پھر سرکشی کی سزا بتائی گئی، پھر نیت کا پھل جو ہے اس کے مطابق انسان کو جو ہے سزا یا جزا ملے گی۔ پھر فرمایا گیا کہ وقت کے بعد جو ہے ندامت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں پھر بے بنیاد باتوں کا ان کی تذکرہ کیا گیا جو وہ اپنی کہا گیا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، یعنی کیا تم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بناتے ہو، ما لکم کیف تحکمون، کس طرح تم یہ حکم لگاتے ہو۔ تو اس بے بنیاد باتیں جو وہ کرتے تھے اس طرح کی اور احکامات، اس کے بارے میں ان سب باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے بنیاد قرار دیا اور فرمایا کہ قیامت والے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں صبر کی تلقین کی گئی اور منکرین کا جو منشا ہے وہ بیان کیا گیا۔ اور اس سے اگلی سورت جو ہے وہ سورہ الحاقہ ہے۔ سورہ الحاقہ کے بھی 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے، قیامت کے وقوع کا بیان اور اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور بروں کے جہنم میں جانے کا بیان اور اسباب کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ اعمال کی جزا و سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں ملتی ہے، اس بات کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ قرآن کی سورہ نمبر 69 ہے۔ یہ قیام مکہ کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اور دنیا والوں کو صاف طور پر بتا دیا گیا کہ ایک روز آئے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جب سور پھونکا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، فرشتے انسانوں کے ارد گرد کھڑے ہوں گے، اور اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ ہر شخص کو اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہوگی، رب نفسی نفسی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، والدین اپنی اولاد سے بھاگیں گے، ہر شخص کو اپنی، یہاں تک کہ انبیاء بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ رب نفسی نفسی۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی کہہ رہے ہوں گے کہ رب امتی امتی۔ تو یہاں یعنی کہا گیا کہ اس کے ختم ہونے کے بعد بڑے و اولناک حادثے ہوں گے قیامت کے۔ دنیا کے اندر زندگی کی اس حقیقت کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اللہ کی کتاب کے احکامات پر عمل کرو، عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرو،
जिन लोगों ने इसे ना माना और बेफिक्री से दिल में जो आया करना शुरू कर दिया, इनके अमाल की सज़ा जो है अव्वल तो दुनिया में ही मिल गई, वरना मरने के बाद जब इन्हें दूसरे जान में पाला पड़ेगा तो फिर इन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। अच्छी तरह सुन लो, वो घड़ी आने वाली है जब सूर फोंका जाएगा और एक होलनाक आवाज़ जो है पैदा होगी, जो आवाज़ दम बदम बढ़ती जाएगी, उसमें इजाफा होता जाएगा। आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ज़मीन का कोना कोना जलजले से हिल जाएगा और ये और इसके पहाड़ टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे। चारों तरफ फरिश्ते पर बांधे खड़े होंगे। क़यामत के दिन अर्श को 8 फरिश्ते जो हैं वो उठाए हुए होंगे और वो खुफिया राज जो दुनिया में आमतौर पर मालूम ना थे खुल के सब के सामने आ जाएंगे और किसी से कोई बात छुपी ना रहेगी। हर एक के अमाल नामा को उसके हाथ में दिया जाएगा। जिसके दाएं हाथ में इसका अमाल नामा दिया जाएगा वो खुशी और मसरत से सबको अपना अमाल नामा दिखाएगा और कहेगा, ये है मेरा अमाल नामा, मुझे पता था कि ये काम जो है ये अजाब देने वाले हैं, इसलिए मैंने दुनिया में इन कामों से इज्तनाब किया। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाया, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, कुरान की आयत पर अमल किया। आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ये इनाम अता किया है। और वो फिर जन्नत में दाखिल होगा जहाँ फलों से लदे हुए बागात होंगे और वो इनके अंदर हमेशा नाज और नियामत में रहेगा। फिर जिसका अमाल नामा इसके बाएं हाथ में आएगा वो कहेगा कि काश मुझे ये मिलता ही ना, काश मुझे मौत आ जाती, काश मेरे करतूत लोगों के सामने न खुलते, काश मुझे इन करतूतों का हिसाब न देना पड़ता, काश मैं हमेशा मरा ही पड़ा रहता। आज ना मेरी दौलत काम आएगी, ना मेरी सल्तनत मुझे बचा सकेगी। हुक्म होगा खींचते हुए ले जाओ और जहन्नम में डाल दो। फिर यहाँ कहा जाएगा और जंजीरों में जकड़ दो ताकि हिल भी ना सके। ये वही तो है जो दुनिया में अल्लाह का इनकार करता था, अल्लाह की किताब का इनकार करता था, अल्लाह के रसूलों का इनकार करता था, क़यामत का मजाक उड़ाता था, कहता था कि क़यामत तो आएगी नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह दीवाना और मजनून कहता था, मुताजों की खबर न लेता था, इस माल पर सांप बन के बैठ जाता था। आज इसके लिए कुछ नहीं है सिवा इसके कि जो ऐसे नाकारों को मिलना चाहिए। अब देखें कि जो लोग माल को जमा करते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, रब्बे कायनात ने उनके बारे में फरमाया, वल्लज़ीन यकनज़ून ज़हब वल्फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो सोना और चांदी को जमा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की बिशारत सुना दें। अगली आयत में आता है कि उनके पीठों पर जो हैं वो स्त्रियाँ चलाई जाएंगी, लोया गर्म करके रखा जाएगा। तो अब यहाँ देखें कि फिर आखिर में इरशाद हुआ कि इंसानों, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये कुरान मेरी ही भेजी हुई सच्ची किताब है, इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं गढ़ा है। अगर गढ़ा होता तो हम खुद इन्हें सख्त सज़ा देते। ये परहेज़गारों के लिए हदायत है और काफिरों के लिए हसरत का बायस होगी। सूरह हाका जो है ये मक्की है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसमें 52 आयात और 2 रुकू हैं। क़यामत के मुख्तलिफ नामों में से एक क़यामत का नाम हाका भी है। तो हाका के माना है साबित होने वाली। चूँकि क़यामत के दिन अल्लाह के वादे और वईदें साबित होंगी, इसलिए इसे हाका कहा जाता है। जैसे यहाँ शुरू में कहा गया, अल हाका मल हाका वमा अदराका मल हाका कज़्ज़बत समूद व आदम बिल क़ारिया फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया व इम्मा आदुन फ़अहलिकू बिर्रीन सरसरिन आतिया। ये उनके बारे में कौम आद और कौम समूद के बारे में बताया गया कि उनको किस तरह हलाक किया गया। यानी कौम समूद जो थी वो ज़ोरदार आवाज़ की से हलाक कर दिए गए और कौम आद जो थी वो आंधी हवा के साथ तुंद हवा से हलाक कर दिए गए। फिर यहाँ चूँकि इस सूरह मुबारक में क़यामत के दिन अल्लाह के वादे और वईदें साबित होती हैं, इसलिए इसे हाका कहा गया। इस सूरत का असल मजमून जो है वो इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का बयान है। सूरत की इब्तिदा में क़यामत की होलनाकियों और कौम समूद, कौम आद, कौम लूत जैसी कौमों के इंजाम बद का जिक्र है। आयत नंबर 1 से लेकर 12 तक की आयत में आप देखें, यहाँ फरमाया कि सखरा अलैहिम सबा लयालिन समानियत अय्यामिन हुसूमा फतरल कौम फ़ीहा सरअ कअन्नहुम इजाज़ु नख़लिन ख़ाविया। यानी यहाँ फरमाया गया कि
جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 رات اور 8 دن متواتر مسلط رکھا، اور پھر کہا کہ اس وقت اگر وہ وہاں موجود ہوتے اس قوم کو اس طرح گرا دیکھتا کہ گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پھر اس سورہ مبارکہ میں جو ہے اس کے بعد ان واقعات کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے، یعنی سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، اور پھر جب سور یا بارگی پھونکا جائے گا، وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اس وقت زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر دونوں ایک ہی دفعہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس روز ہونے والی ہو پڑے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے وہ خوشی کے مارے دوسرے لوگوں کو دکھائیں گے جو گنہگار ہوں گے۔ ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ بڑی حسرت سے کہیں گے کاش کہ میری کتاب دی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے، کاش موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ ان موضوعات کا جو تذکرہ ہے آیت نمبر 25 سے لے کر 29 تک کی آیات میں ہے۔ پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اشقیاء کی 2 بڑی یعنی علامات بیان کی ہیں۔ پہلی علامت یہ بیان کی کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور دوسری نشانی یہ بیان کی کہ وہ مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ ان سعداء اور اشقیاء کا انجام بتانے کے بعد یہ جو موضوع ہے آیت نمبر 32 اور 34 تک کی آیات میں ہے، رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت پر قسم کھاتے ہوئے فرمایا، بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا لایا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، لیکن تم بہت کم یقین رکھتے ہو، نہ کسی کائن کا قول ہے لیکن تم بہت کم نصیحت کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں کہ اس طرح یعنی قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ ضرور آئے گی، سرکشی کا صلہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، پھر قیامت کی تعریف کی گئی کہ قیامت کیا ہوگی، کیسے مناظر ہوں گے ہولناک۔ خوش نصیب لوگ جو ہیں وہ بتایا گیا کہ ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بدبخت لوگ جو ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کو اس پہ حسرت اور ندامت ہوگی۔ پھر کفر کا وبال جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، یعنی فرمایا گیا کہ یہ مسکینوں کو ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو آج ان کے لیے بھی یہاں کچھ نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پھر قرآن کلام ربانی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ان آیات میں کہ وما هو انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ رسول کا کلام ہے، کسی شاعر یا کائن کا کلام نہیں ہے، اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ اور آخر میں صحیفہ ہدایت قرآن کو قرار دیا گیا اور فرمایا گیا کہ انہ لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم، فرمایا کہ یہ قرآن تحقیقی یقینی بات ہے، سو جس کا یہ کلام ہے اپنے عظیم اور شان پروردگار کے نام کی تسبیح کرے۔ تو اس بات پر یہاں آ کے اس سورہ مبارکہ کا جو ہے خاتمہ ہوتا ہے، اور اس سے اگلی صورت جو ہے وہ سورہ المعارج ہے جو آج ہماری آخری صورت ہے ہماری گفتگو میں۔ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ کا نمبر جو ہے وہ 70 ہے۔ نبوت کے ابتدائی زمانہ میں مکہ میں نازل ہوئی یہ سورہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھ کر سناتے تھے جن میں اللہ کے نافرمانوں کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا تو کفار ہنسی اڑانے لگے۔ ان میں سے ایک کافر نضر بن حارث یا ابو جہل نے کسی نادانی میں یہاں تک کہہ دیا کہ اے اللہ، اگر یہ بات سچ ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔
اس صورت میں ان کافروں کو جواب دیا گیا کہ یہ عذاب مانگنے والا نہیں سمجھتا کہ وہ کیسی آفت طلب کر رہا ہے، عذاب تو ان پر جو ہمارے رسول کے کہنے کو سچا نہیں سمجھتے آ کر رہے گا، کبھی بھی ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا، اور جب کوئی آئے گا تو اس کو بات کا ٹالنے والا کون ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے عذاب کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ پھر اگر یہ لوگ نہیں مانتے تم صبر کرو، ان کی نگاہ اتنی دور تک نہیں جاتی کہ قیامت کو دیکھ سکیں، لیکن وہ ہمارے نزدیک بالکل قریب ہے۔ جب قیامت آئے گی آسمان پگھل جائے گا، پہاڑ رنگین اون کی طرح اڑنے لگیں گے، لوگ اپنے قریب کے رشتہ داروں تک کو نہ پوچھیں گے کیونکہ انہیں ان کی ساری حقیقت نظر آ جائے گی، وہ کیسے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، ہر ایک چاہے گا کہ میری اولاد، بیوی، بھائی، کنبہ، قبیلہ، بلکہ ساری دنیا میں مجھ سے لے لیں مگر کسی طرح میری جان جو ہے چھوڑ دیں، لیکن ایسا پھر ہوگا نہیں۔ پھر وہاں تو برے لوگوں کا دیکھتی ہوئی آگ سے پالا پڑے گا جو ان کی ہڈیاں اور پسلیاں توڑ کر رکھ دے گا۔ وہ ان لوگوں کو پکار کر بلائے گی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی بات نہ سنتے تھے، اور کوئی سمجھاتا تو پیٹھ موڑ کر چل دیتے تھے، اور دنیا کے ساز و سامان جمع کرنے میں لگے رہتے تھے، روپیہ پیسہ احتیاط سے گن کر بار بار اس کو گنتے تھے اور پھر اس کو رکھتے تھے۔ دنیا میں اللہ کو نہ مانتے تھے، دنیا میں پھنسے ہوئے تھے، دنیا کی زیب و زینت اور آسائشی کو پرماننٹ اپنا گھر بنا لیا تھا۔ ذرا سی تکلیف ہوتی تو چلا اٹھتے، جب مال ہاتھ لگتا تو اسے سب سے چھپا کر الگ رکھ دیتے۔ یاد رکھو آخرت میں نجات انہی کو نصیب ہوگی جو ہمیشہ نماز کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے، مسکین، محتاج اور بے بس کی مالی مدد کرتے رہیں گے، قیامت پر ایمان لائیں گے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہیں گے، اپنی بیویوں اور باندیوں کی طرف جو ہے ارادتاً نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا ہوگا، امانت دار ہوں گے، قول و قرار کا خیال رکھا ہوگا، ایسے لوگ جنت میں عزت کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جنت ہر شخص کو ملنے والی نہیں، انہی کو ملے گی جو اللہ کی مان کر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے۔ ان لوگوں کا برا حال ہوگا جو دنیا میں جنہوں نے نافرمانی پر قبر باندھ رکھی تھی۔ اس صورت میں قیامت کے وقوع کا انداز اور انسانوں کی بعض صفات کا بیان ہے، منکروں پر عذاب آخرت کا تذکرہ ہے، اور نیکاروں کے لیے صفات حمیدہ کا بیان ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں شروع میں اس سورہ مبارکہ کے کہا گیا سأل سائل بعذاب واقع، ایک درخواست کرنے والے نے کہا کہ اس عذاب کی میں درخواست کرتا ہوں، للکافرین لیس لہ دافع، فرمایا گیا کہ جو کہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے، من اللہ ذی المعارج، جس کا کوئی یعنی دفع کرنے والا نہیں ہوگا، پھر اس عذاب سے ان کو نجات کوئی نہیں دلا سکے گا۔ تارج الملائکۃ الروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور جو اللہ کی طرف سے واقع ہوگا، جو یعنی سیڑھیوں کا یعنی آسمان اور زمین کا مالک ہے، جن سیڑھیوں سے فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں، تو اس کا جو فاصلہ اب دیکھیں بتایا گیا کہ 50,000 برس کا۔ پھر فرمایا گیا فصبر فصبرا جمیل، یعنی کہا کہ صبر سے کام لیں آپ، انہم یرون بعیدا، یہ اس کو دور دیکھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت بہت زیادہ نزدیک ہے، یوم تکون السماء کالمول، جس دن یہ ہوگا کہ آسمان مانت ترچھٹ تیل کے ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور جو پہاڑ ہیں وہ اون جیسے دنی ہوئی اون ہوتی ہے اس کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اس بات کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں یہاں آگے یعنی قیامت کا نقشہ ان آیات میں ہم بڑا دردناک انداز میں کھینچا گیا کہ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی، یعنی ہر چیز لے لو مجھ سے پر میری جان کسی طرح بچ جائے۔ سورہ معارج جو ہے یہ مکی ہے، جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں آپ اگر غور کریں تو کفار مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا میں اس سے نمٹ لیں۔ یہ 1 سے لے کر 3 نمبر آیات تک اس موضوع کا تذکرہ ہے۔
پھر اس کے بعد یہ صورت قیامت کی منظر کشی پیش کرتی ہے، جو آیات ابھی میں نے پڑھی، اور وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا اسے بیان کرتی ہے، اور بتاتی ہے کہ اس دن آسمان تیل کی تھلچٹ کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ جو ہے وہ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو اور کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو پوچھے گا نہیں، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ یہ آیت نمبر 8 سے لے کر 14 تک کی آیات میں یعنی اس موضوع کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ صورت انسان کی فطرت اور طبیعت پر بتاتی ہے کہ یہ انسان جو ہے بڑا حریص ہے، فضا و جزا کرنے والا ہے، تکلیف پہنچتے تو بڑا چیختا اور پکارتا ہے، چلاتا ہے، اور نعمت حاصل ہو تو پھر اکڑنے لگتا ہے، اس پہ تکبر کرتا ہے، غرور آ جاتا ہے اس کے اندر، مال ہاتھ آ جائے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ البتہ نمازیوں کو اس سے مستثنا قرار دیا گیا، جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہ ساری آیات آپ دیکھیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنَجِّيكَ اللَّهُ إِنَّهَا لَنَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ۔ یعنی یہ ساری ان کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تحقیق وہ شعلے والی آگ ہے، وہ دینے والی ہے، منہ کی کھال کو بلاتی ہے اس شخص کو کہ اس نے پیٹھ دی اور منہ پھیر لیا اور مال اکٹھا کیا۔ پھر فرمایا گیا کہ انسان کم ہمت پیدا ہوا، اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر جزا و فضا کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، جب خیر آتی ہے تو پھر تکبر کرنے لگتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ سوائے ان کے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ پھر آگے نماز پڑھنے والوں کی جو ہے وہ 8 صفات بیان کی گئی۔ پہلی ان کی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے۔ گویا نماز کے ذریعے وہ حقوق اللہ ادا کرتے ہیں اور اپنے صدقہ و خیرات کے ذریعے وہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ پھر وہ حساب و جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق کے جس میں کسی شک اور ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر چوتھی علامت یہ بیان کی کہ وہ عبادت و طاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ پھر ان کی پاک دامنی کو بیان کیا کہ وہ زنا جیسی غلاظت سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں، صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ پھر ان کی دیانت اور امانتداری کا تذکرہ کیا گیا اور ان کی وفاشاری کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ امانتیں ادا کرتے ہیں اور عہد پورا کرتے ہیں، نہ عہد میں جو ہے خیانت کرتے ہیں اور نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی امانت ان کے پاس رکھی جاتی ہے تو اسے پورے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ پھر وہ حق و عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں۔ 8ویں صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے آداب و واجبات کا التزام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22 سے لے کر 34 تک کی آیات میں یہ مضمون بیان کیا گیا۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ آیت نمبر 35 میں سورت کے آخر میں اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے اس پیغام کا اس کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اس آیہ کریمہ پر جو ہے تو اب دیکھیں یہاں کہ قیامت کا منظر اور اس کا نقشہ کھینچا گیا، فطرت انسانی کے بارے میں ذکر کیا گیا، نمازیوں کی صفات بیان کی گئیں اور اللہ کے اطاعت کرنے والے بندوں کی صفات بیان کی گئی، اور پھر کفار کی نادانی کو یہاں بیان کیا گیا، فرائض کی حدود بیان کیے گئے، اور اس طرح اس آیہ کریمہ پر یہ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون۔ یہاں فرمایا گیا کہ ان کی آنکھیں اس دن جو ہے شرمندگی سے نیچے کو جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جنتی ان سے جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دیا، تم سے بھی جو وعدہ کیا تھا تمہیں جہنم میں بھیجنے کا وہ وعدہ بھی پورا ہوا کہ نہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے، جس طرح کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا پیغام جس طرح امت مسلمہ تک پہنچایا، امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ اور پھر
قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو آئیے ہم مل کر قرآن حکیم کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل پھر اسی خلاصہ قرآن کی مجلس میں حاضر ہوں گے۔ الحمدللہ اب ہمارا 29واں پارہ شروع ہو گیا ہے، تو کل ہم آگے سورہ نوح سے شروع کریں گے، کوشش کریں گے کہ کل ہمارا 29واں پارہ ختم ہو جائے، تو پھر آگے ہمارا 30واں پارہ رہ جائے گا۔ تو اللہ نے اگر زندگی عطا کی تو انشاءاللہ اب ہمارا سفر اتنا زیادہ دور نہیں ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے نور سے آپ کے دلوں کو منور فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے کافی سارے اردن سے دوست ہیں، فضیلت الشیخ محمد العائدی حفظکم اللہ ورعاکم، اہلا وسہلا ومرحبا بکم، فضیلت الشیخ خلدون شکری، اہلا وسہلا، حیاکم اللہ، حفظکم اللہ ورعاکم، وکل عام وانتم بخیر، تقبل اللہ طاعتکم، ارجوکم لا تنسونا فی دعواتکم، جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔